नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैय्यम मज़कूरा। सूरह अद-दहर सूरा नंबर 76 की आयत नंबर 1। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैय्युम मज़कूरा। क्या ज़माने में कोई वक्त ऐसा भी गुज़रा है इंसान के ऊपर कि जबकि वो कोई काबिल ज़िक्र शय ना था। ये एक आयत ही इंसान को अपने इस दुनिया में आने का मकसद या आने का वो एक जो दुरानिया है, पर्टिकुलर वक्त जिसके लिए वो इस दुनिया में आता है, उस पर गौर करने के लिए काफ़ी है कि इंसान ये सोचे कि जब मैं इस दुनिया में आया, क्या उससे पहले मेरा जिक्र हुआ करता था इस दुनिया में? जब मैं पैदा ही नहीं हुआ, पैदा नहीं हुई, मेरी पैदाइश नहीं हुई, उस वक़्त क्या मैं कोई काबिल ज़िक्र शय था? या जब मेरी पैदाइश हुई, मैं अपनी माँ के बतन से माँ की गोद में आया या आई, क्या उस वक़्त भी मेरा ज़माने में ज़िक्र हुआ करता था? और फिर अगर मेरा ज़िक्र होने लगा तो कब होने लगा? उस वक़्त मैं कितनी उम्र को पहुँचा या पहुँची? और फिर अगर वो ज़िक्र होने लगा तो फिर कितनी देर तक होता रहा? उसके बाद क्या हुआ? फिर वही बात हो गई क्या कि जब मैं पैदा नहीं हुआ था तो वैसी बात हो गई दोबारा? यकीनन। हाल के दो माने यहाँ पे निकलते हैं, एक तो क्या और दूसरा यकीनन। यकीनन पहले भी ज़िक्र नहीं था, दुनिया में थोड़े अरसे के लिए ज़िक्र हुआ और उसके बाद जब यहाँ से चले गए फिर ज़िक्र करने वाला कोई ना रहा। हाँ, अगर कोई करता होगा 5, 10 साल, 20, 50 साल तक, उसके बाद अगली नस्ल चली, अगली पीढ़ी, उसके अगली पीढ़ी, 2-4 पीढ़ियाँ जब गुजर गई आगे, तो फिर कौन किसको याद करता है? दादा तक को याद करता है, उससे पहले वाले को उनको कौन याद करता है? तो फिर इंसान ज़रूर इस पॉइंट को, इस नुक्ते को सोचने पर मजबूर होगा कि हाँ, यकीनन जब मैं दुनिया में आया या आई तो उससे पहले मेरा कोई ज़िक्र नहीं था। आने के बाद भी कई साल तक मेरा ज़िक्र ना हुआ, ना होने के बराबर। फिर ज़िक्र हुआ, जवानी को पहुँचे, खूबसूरती आई, चेहरे पर निखार आया, लोग तारीफ़ करने लगे। हाँ, कोई महबूब कहने लगा, कोई महबूबा कहने लगा, क्योंकि चेहरे की रंगत थी, उसको देख करके हर एक उस पर लौट जाता था। लेकिन वो रंगत कितनी देर रही? फिर कहीं ऐसा वक्त भी आया कि अभी कोई देखता ही नहीं, देख करके मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। यकीनन ऐसा वक्त आता है जब इंसान जवानी को पहुंचता है तो जो आशिक और माशूक एक दूसरे की वो तारीफ़ करते हैं, तू मेरे लिए, मैं तेरे लिए। लेकिन जब वक्त गुजर जाता है, जब वो बुढ़ापे की तरफ पहुंचते हैं, तो वो बातें भूल जाते हैं। तो ये यकीनन ये काबिल गौर बात है कि इंसान सोचे कि मेरे आने से पहले यहाँ मेरा ज़िक्र नहीं था, मेरे जाने के बाद भी मेरा ज़िक्र नहीं। लेकिन कुछ वक्त के लिए जब मैं दुनिया में आया या आई तो मेरे आने का मकसद क्या था? हाँ, मुझसे गलतियाँ भी तो बहुत हुई, मैंने नेकियां भी की। यकीनन नेकियां भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं। और क्या मैं इस ज़िंदगी के साथ बरसरे पैकार रहा या बरसरे पैकार रही? क्योंकि शैतान तो हर वक्त इंसान के साथ है, वो बुराई की तरफ इंसान को तरगीब देता है। तो जिसने इस बात को समझ लिया, गौर कर लिया कि मेरा यहाँ दुनिया में क़याम बहुत ही मुख्तसर है, तो फिर वो उस क़याम के लिए तैयारी करता है या करती है कि जो क़याम हमेशा के लिए है, जिसको कोई ज़वाल नहीं, जहाँ ना तो बुढ़ापा आएगा, अगर कोई तारीफ़ करेगा तो हमेशा के लिए करेगा।
کیونکہ وہ زندگی ایک دوسری زندگی سے بدل دی جائے گی۔ تو لہٰذا اس بات کو غور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ زندگی کا ہر ایک لمحہ انسان کو اپنی آخری منزل کی طرف لے جا رہا ہے۔ جو ابھی پیدا ہوا ہے اور آج کے بعد اگر وہ 80 سال جیتا ہے، 2024 میں پیدا ہوا، 80 سال زندہ رہے گا تو 2104 میں وہ دنیا سے چلا جائے گا۔ یہ دورانیہ اس کا یہاں ہوگا اس دنیا میں۔ پہلے 20-25 سال تو اس کو جائیں گے تعلیم و تربیت میں۔ اس کے بعد جس طریقے سے اللہ نے اس کو استعداد دی ہوگی، جو راستہ اس نے اختیار کیا ہوگا، اس دنیا میں اپنا رول کس طریقے سے اس نے ادا کیا، اس کے بعد جب بڑھاپا آ جائے گا تو وہ طاقت بھی سلب کر لی جائے گی اور پھر چلا جائے گا یا چلی جائے گی۔ لیکن جو عمل کا دورانیہ ہے اس میں عمل کس طریقے کے کیے، اچھے کیے یا برے کیے، ان کا حساب ہوگا۔ تو جس نے اس زندگی کے مقصد کو سمجھ لیا وہ اس کو ضائع نہیں کرتا، اور جب بھی اس کو اس زندگی کے مقصد کا پتہ چلا تو وہ اپنا راستہ تبدیل کر دیتا ہے، پھر سیدھے راستے کی طرف چلتا ہے۔ پھر وہ کام جو قانون کے خلاف ہوئے وہ ان کے لیے اپنے مالک سے معافی مانگتا ہے یا معافی مانگتی ہے۔ تو امید ہے کہ ایسے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خاص کر کے اس بات کو سمجھنے کی کہ میرا ذکر پہلے بھی نہیں تھا، بعد میں بھی نہیں ہوگا۔ یہی وقت ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ میں اور میرے سارے کنٹمپریریز پوری اراؤنڈ دی ورلڈ جو اس وقت ہیں، چاہے وہ کسی بھی عمر کے ہیں، چاہے وہ آج پیدا ہوا ہے وہ میرا کنٹمپریری ہے، چاہے آج وہ 100 سال کا ہے وہ میرا کنٹمپریری ہے، لیکن ہم دونوں نے اس زمانے کو اکٹھے ہو کر کے کتنی دیر جیا ہے، بات وہ ہے۔ جو ابھی پیدا ہوئے ہیں وہ کچھ اور دیر جئیں گے، تو جو ابھی قریب پہنچ گئے ہیں، یعنی کہ اپنی آخری منزل کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں، ان کو تھوڑی دیر جینا ہے، لیکن جانا تو ہے ہر ایک کو، یہاں ٹھہرنا کسی کو نہیں۔ بات یہی ذہن میں رکھنی ہے، میرا ذکر پہلے بھی نہیں تھا، میرا ذکر بعد میں بھی نہیں ہوگا۔ مجھے یہ موقع ملا ہے اس دنیا میں جینے کا، خاص کر کے عمل کرنے کا، وہ نیک عمل کرنے کا۔ اللہ نے اگر مجھے طاقت دی ہے میرے ہاتھوں میں کسی کی مدد کرنے کی، تو مجھے ہر طور اس کی مدد کرنی چاہیے، چاہے جان لگا کر مدد اگر کرنے کی استعداد ہے تو اس طریقے سے کرنی چاہیے، مال سے کرنے کی ہے تو اس طریقے سے کرنی چاہیے۔ جتنی مجھے اللہ نے طاقت دی ہے مجھے اس سے زیادہ اگر نہیں پوچھا جائے گا، مجھے اتنے پوچھا جائے گا جتنی اللہ نے مجھے طاقت دی ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اللہ نے اس لیے فرمایا کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ اس کو بوجھ نہیں ڈالا جاتا، اس کے اوپر جتنی اس کی طاقت ہے اتنا ہی بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ یہی بات سمجھنا ہے، ضرور بار بار سمجھنا ہے کہ میرا ذکر پہلے بھی نہیں تھا، پہلے زمانے میں میرا ذکر نہیں تھا، بعد والے میں بھی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کرے گا شاذ و نادری کرے گا، کوئی اپنا ہی ہوگا، وہ بھی بھول جائے گا، کیونکہ اس کو بھی کتنی دیر رہنا ہے، اس نے بھی پیڑھی کو بدلنا ہے، اور پیڑھی آئے گی، اور اس طریقے سے تجدید ہوتی رہے گی روز قیامت تک۔ تو اپنے آپ کو سمجھنا ہے، اپنا سب سے انسان کے قریب اگر ہے تو انسان کا اپنا جسم ہے، اس کی روح ہے، باقی چیزیں اس سے دور ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو پہلے سمجھنا ہے کہ مجھے حکم کیا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں یا کیا کر رہی ہوں۔ دوسرے پر انگلی اٹھانے سے پہلے انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ مجھے کیا حکم تھا، میں نے کیا کیا۔ دوسرے کے لیے تو آسان ہے کہ بھائی کہہ دینا یوں ایسا ہے ویسی ہے، لیکن پہلے اپنے آپ کو سمجھنا ہے، کیونکہ میری جان، میری ذات، میرا جسم، میری روح، یہ میری کمپوزیشن ہے۔ روح اور باڈی، دس از دا کمپوزیشن آف ہیومن باڈی اور ایگزسٹنس، ہیومن ایگزسٹنس کی جو انسان کا جسم اور اس کی روح ہے، یہ کمپوزیشن ہے، اور یہ اس کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ انسان اپنے آپ کو زیادہ سمجھ سکتا ہے دوسرے کو سمجھنے سے، اس لیے اپنے آپ کو ہی سمجھنا ہے۔ جہاں کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، جہاں ہم چھوٹی سی بات پر اگر کہیں غصہ ہو جاتے ہیں تو اس کو اپنے آپ کو تجدید کرنی ضروری ہے، کیونکہ بعد میں انسان کو نفس لوامہ جو ہے وہ انسان کو پچھتانے پر مجبور کرتا ہے کہ یہاں غصہ نہیں ہونا تھا، تو بے جا غصہ ہو گیا یا بے جا غصے ہو گئی۔ تو لہٰذا اگر انسان اسی جدوجہد میں رہے کہ میں اپنے آپ کو تبدیل کروں، مینڈنگ مائی سیلف، اپنے آپ کو اگر میں تبدیل کرتا ہوں تو یہ میرے لیے کامیابی ہے۔
اور تبدیل بھی اس طریقے سے کرنا، برائی کی طرف نہیں، نیکی کی طرف تبدیل کرنا ہے۔ برائی کی طرف تو انسان ایزلی جو ہے اپنے آپ کو تبدیل کر دیتا ہے، لیکن بھلائی کی یا نیکی کی طرف تبدیل کرنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے یا تھوڑی جدوجہد لگتی ہے، لیکن اس کو کرنا ہے تاکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے قریب والوں کو بھی ہم سے فائدہ ہو۔ یہی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔